ڈاکٹر عافیہ صدیقی عورت نہیں ہے؟ کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی انسان نہیں ہے؟ کتنے حقوق کے لیے، اس کے حقوق کے لیے، رہائی کے لیے تم نے آواز بلند کی ہے؟ کتنے احتجاج کیے ہیں تم نے؟ عورت مارچ پہ یہ تو کتبے تم نے اٹھائے کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو، میرا جسم میری مرضی۔ تمہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی اس دن بھول جاتی ہے؟ تم نے اس کا نام لکھا ہے؟ تم نے اپنے حکمرانوں سے یا ان سے کبھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کو رہا کیا جائے؟ اس کو رہا نہ کرنا یہ عورت کے حقوق پر ڈاکہ ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ اور اگر اپنے احتجاج میں، اپنے دھرنوں میں یا اپنے مطالبات میں اس کی رہائی کا مطالبہ شروع دن سے اگر کسی شخص نے رکھا ہے اور اس کے حقوق کی آواز بلند کی ہے تو دنیا جانتی ہے کہ دنیا اسے امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور ان کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انہی کی تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ، ان کے صاحبزادے علامہ حافظ سعد حسین رضوی نے آواز اٹھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کچھ لبرل نام نہاد عورتوں کے حقوق کے تحفظ کرنے کے نام پہ بننے والی تنظیمیں نعرے لگاتی ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ جنگل میں نا ایک دن بھیڑیوں نے آواز اٹھائی بکریوں کے حقوق کے لیے، آواز بلند کی، نعرے لگائے، انہوں نے کہا بھائی بکریاں ہمارے ساتھ باہر نکلیں، ہم ان کے حقوق ان کو دلوائیں گے۔ تو بکریاں جو تھیں نا نئی نوجوان قسم کی، ان کے کانوں میں آواز پڑی تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہمارے حقوق کی آواز اٹھا رہے ہیں، ہم یہاں قید ہیں، ہمیں کچن کا پابند کر دیا گیا ہے، ہم یہاں قید ہیں، ہم اندر ہی رہتی ہیں، تو یہ ہمارے حقوق کی آواز بلا، ہمیں ان کی آواز کے ساتھ آواز ملانی ہے، ہمیں باہر نکلنا ہے، ہمیں احتجاج کرنا ہے۔ وہ جو بڑی بکریاں تھیں جنہوں نے زندگی گزاری ہوئی تھی، سارے اس طرح کے معاملات اور اس طرح کی تنظیمیں بنتی بھی دیکھیں، ٹوٹتی بھی دیکھیں، ان کے نقصانات انہوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا خدا کی بندیو، یہ تمہارے حقوق کی آواز نہیں اٹھا رہے، تم بکریاں ہو، یہ بھیڑیے ہیں، مت جاؤ ان کے ساتھ، یہ تمہیں حقوق نہیں دلوانا چاہتے، یہ تمہیں چیر پھاڑنا چاہتے ہیں، یہ تمہیں کھانا چاہتے ہیں، یہ تمہیں روندنا چاہتے ہیں، یہ دشمن ہے تمہارے، یہ بھیڑیے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ دیکھیں ہمارا نام لے رہے ہیں، ہمارے حقوق کی بات کر رہے ہیں، تحفظی حقوق نسواں کے حوالے سے آواز بلند کی جا رہی ہے، اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو، اور برابری کے حقوق دینے کی بات کر رہے ہیں۔ بہت سمجھایا اور انہیں سمجھ نہ آئی، آخر وہ جو نوجوان تھی نا بکریاں وہ نکل پڑی۔ جب نکل پڑی تو ظاہر ہے سب کو معلوم ہے بھیڑیے پھر بھیڑیے ہوتے ہیں، انہوں نے باہر نکالا اپنے مقصد کے لیے، جب وہ باہر نکلی تو پھر وہی کیا جو انہوں نے کرنا تھا۔ بعد میں وہ جو بوڑھی بکریاں تھیں، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، وہ باہر نکلی تو دیکھا یہ سب جو ہے نا جی ان کے جسم پھٹے پڑے ہیں اور مردہ حالت میں وہاں پڑی ہیں، تو انہوں نے ان کے مردوں پر ہی کھڑے ہو کے کہا ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہیں ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہیں چیر پھاڑ کے کھانا چاہتے ہیں، یہ بھیڑیے ہیں۔ تو عورتوں کے حقوق کے نام پہ چلنے والی یہ تنظیمیں جنہوں نے بچیوں کو بے پردہ کر دیا، وہ تنظیمیں جنہوں نے بچیوں کو اپنے والدین کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے شوہروں کا نافرمان کر دیا، تعلیم کے نام پہ بے حیا کر دیا، ان تنظیموں کے جھوٹا ہونے کا ایک جو ہے نا ایک دلیل یہ بھی ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی عورت نہیں ہے؟ کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی انسان نہیں ہے؟ کتنے حقوق کے لیے، اس کے حقوق کے لیے، رہائی کے لیے تم نے آواز بلند کی ہے؟ کتنے احتجاج کیے ہیں تم نے؟ عورت مارچ پہ یہ تو کتبے تم نے اٹھائے کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو، میرا جسم میری مرضی۔ تمہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی اس دن بھول جاتی ہے؟ تم نے اس کا نام لکھا ہے؟ تم نے اپنے حکمرانوں سے یا ان سے کبھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کو رہا کیا جائے؟ اس کو رہا نہ کرنا یہ عورت کے حقوق پر ڈاکہ ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، کبھی کیا ہے تم نے؟ کیا وہ عورت نہیں ہے؟ اچھا آپ دیکھیں، یہ لبرل جماعتیں ہمارے ملک کی، خاص کر جو 3 بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کی حکومتیں گزر چکی اس سارے عرصے میں جس عرصے میں مسلمانوں کی بیٹی، پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکی جیل میں قید ہے۔ تو اس 3 حکومتیں ان تینوں پارٹیوں کی جو ہے نا گزر چکی ہیں، اور کسی کی تو 2 بار بھی گزر چکی ہے۔ انہوں نے اس کے حقوق کی آواز اٹھائی؟ انہوں نے جا کے وہاں اس کی رہائی کے بارے میں کوئی بات کی؟ کیا وہ قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا وہ اسلام کی بیٹی نہیں ہے؟ وہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب عمران خان نے جا کر ادھر تقریر کی تھی اور کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں، یہ واپس آ کے تو کچھ جو مولوی تھے کا وہ بڑی تقریر کر رہا ہے جی، وہ بڑی بات کر رہا ہے،
امیر المجاہدین نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تو نے جا کر یہ بات تو کی ہے، مدہ تب تھا جب تو ٹرمپ سے کہتا کہ ہم نے تمہاری چوڑی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس نے توہین کی ہے، آسیہ ملونہ، وہ تمہارے حوالے کر دیا ہے، اب تم بھی ہماری بیٹی، ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو باعزت رہائی دے کے ہمارے حوالے کرو۔ کسی حکمران نے بات نہیں کی۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، وہ علماء، وہ مذہبی لوگ، وہ مذہبی تنظیمیں، چاہے وہ سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ سختی کرتے ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے، اس کے حقوق کے لیے، اس کی رہائی کے لیے اگر آواز اٹھائی ہے تو وہ مولوی نہیں اٹھائی ہے۔ آج ابھی جو ملاقات ان کی ہمشیرہ کی، ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ کی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے جو ملاقات ہوئی، تو وہ بھی اب گرچہ ہمارے سیاسی طور پہ اور اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی بڑے اختلافات ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کس شخص نے ملاقات کرائی؟ وہ بھی ایک مذہبی اور سیاسی پارٹی ہے، جماعت اسلامی، سینیٹر مشتاق جو ہیں، ان کی کاوشوں سے یہ ملاقات ہوئی ہے، اور ابھی بھی وہ ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اور اگر اپنے احتجاج میں، اپنے دھرنوں میں یا اپنے مطالبات میں اس کی رہائی کا مطالبہ شروع دن سے اگر کسی شخص نے رکھا ہے اور اس کے حقوق کی آواز بلند کی ہے، تو دنیا جانتی ہے کہ دنیا اسے امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور ان کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انہی کی تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ، ان کے صاحبزادے علامہ حافظ سعد حسین رضوی نے آواز اٹھائی ہے۔ تو عورتوں کے حقوق کا تحفظ یہ نہیں ہے کہ انہیں بے پردہ کیا جائے، عورتوں کے حقوق کا تحفظ یہ نہیں ہے کہ انہیں بے حیا کیا جائے اور مردوں کے برابری میں لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کر کے تو یہ کہا جائے عورتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کی جا رہی ہے۔ عورتوں کے حقوق کے تحفظ یہ ہے کہ انہیں عزت دلوائی جائے، انہیں ان کے جو شرعی حقوق ہیں وہ دلوائے جائیں، اور غیروں کی قید میں اگر ہماری کوئی بیٹی ہے تو اس کے لیے آواز بلند کی جائے۔ یہ عورت کی عزت ہے، یہ عورت کے حقوق ہیں، اس کے لیے آپ کی لبرل ان تنظیموں میں سے کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا۔ اب تک جس نے آواز اٹھائی وہ مولوی ہے، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے جو اس مسئلے پہ آواز اٹھائے گا وہ آپ کو مولوی نظر آئے گا۔ یہی اسلام کے محافظ ہیں، یہی عورتوں کے حقوق کے محافظ ہیں۔ اس لیے کہ آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں، کائنات میں سب سے بڑھ کے اگر عورت کو کسی نے عزت دی ہے تو وہ بانی اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق ہیں، اسلام میں عورت کی عزت کا، عورت کے احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔